بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب اذا وجد خشبۃ فی البحر او صوتا او نحوہ، اگر کوئی سمندر میں لکڑی یا ڈنڈا یا اور کوئی ایسی ہی چیز پائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 2430۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، پھر پوری حدیث بیان کی، اور یہ اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ قرض دینے والا باہر یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جہاز اس کا روپیہ لے کر آیا ہو۔ دریا کے کنارے جب وہ پہنچا تو اسے ایک لکڑی ملی جسے اس نے اپنے گھر کے ایندھن کے لیے اٹھا لیا، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں روپیہ اور خط پایا۔ ثابت ہوا کہ دریا میں سے ایسی چیزوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، بعد میں جو کیفیت سامنے آئے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اسرائیلی آدمی کی حسن نیت کا ثمرہ تھا کہ پائی ہوئی لکڑی کو چیرا تو اسے اس کے اندر اپنے امانت کی رقم مل گئی۔ اسے ہر دو نیک دل اسرائیلیوں کی کرامت ہی کہنا چاہیے، ورنہ عام حالات میں یہ معاملہ بے حد نازک ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ کچھ بندگان الہی ادائیگی امانت اور عہد کی پاسداری کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں، اور یہ بہت کم ہی ہیں۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہاں مقام ترجمۃ الباب راوی کے یہ الفاظ ہیں فَأَخَذَهَا، یعنی اس کو اس نے لے لیا۔ اسی سے مقصد باب ثابت ہوا، کیونکہ ہمارے پہلے والوں کی شریعت بھی ہمارے لیے شریعت ہے جب تک وہ ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو، خاص طور سے جب کہ اس کے فائل پر ہماری شریعت میں تعریف کی گئی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہر دو اسرائیلیوں کی تعریف کی، ان کا عمل اس وجہ سے ہمارے لیے قابل اقتداء بن گیا۔ باب اذا وجد تمرۃ فی الطریق، اگر کسی کو راستے میں کھجور مل جائے تو کیا کرے؟ حدیث نمبر 2431۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں ایک کھجور پر نظر پڑی تو آپ نے کہا، اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہے تو میں خود اسے کھا لیتا۔ حدیث نمبر 2432۔ متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے گھر پلٹ کر جاتا ہوں، وہاں مجھے اپنے بستر پر پڑا ہوا کھجور ملتا ہے، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقہ کی کھجور نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ آپ کو شاید یہ خیال آیا ہوگا کہ صدقہ کی کھجور جس کو آپ تقسیم کیا کرتے تھے وہ کپڑے میں یا کہیں پر چپک کے چلی آئی ہو۔ ان حدیثوں سے یہ نکلا کہ کھانے پینے کی کم قیمت چیز اگر راستے میں یا گھر میں ملے تو اس کا کھا لینا درست ہے، اور آپ نے جو اس سے پرہیز کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ صدقہ آپ پر اور سب بنی ہاشم پر
حرام تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی حقیر چھوٹی چیزوں کے لیے مالک کا ڈھونڈنا اور اس کا اعلان کرانا ضروری نہیں ہے۔ باب کیف تعرف لقطۃ اہل مکہ، اہل مکہ کے لقطہ کا کیا حکم ہے، اس کا تعارف اور اس کا اشتہار کیسے کیا جائے۔ مکہ کے لقطہ میں اختلاف ہے، بعض نے کہا مکہ کا لقطہ ہی اٹھانا منع ہے، بعض نے کہا اٹھانا تو جائز ہے لیکن 1 سال کے بعد بھی پانے والے کی ملک نہیں بنتا۔ اور جمہور مالکیہ اور بعض شافعیہ کا قول یہ ہے کہ مکہ کا لقطہ بھی اور ملکوں کے لقطہ کی طرح ہے، کہ مکہ کا لقطہ بھی اور ملکوں کے لقطہ کی طرح ہے۔ حافظ نے کہا شاید امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مکہ کا لقطہ بھی اٹھانا جائز ہے، اور یہ باب لا کر انہوں نے اس روایت کے ضعف کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ ہے کہ حاجیوں کی پڑی ہوئی چیز اٹھانا منع ہے۔ طاؤس کہتے ہیں اور یہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لقطہ کو صرف وہی شخص اٹھائے جو اعلان کرے۔ ابن عباس کی دوسری روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا مکہ کے لقطہ کو اٹھانا صرف اسی کے لیے درست ہے جو اس کا اعلان کرے۔ حدیث نمبر 2433۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے درخت نہ کاٹے جائیں، وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں، نہ بھگائے جائیں، اور وہاں کے لقطہ کو صرف وہی اٹھائے گری پڑی چیزوں کو جو اعلان کرے، اور اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول اس خر کی اجازت دے دیجئے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خر کی اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 2434 متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو مکہ فتح کرا دیا تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ سے روک دیا تھا، لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کو اسے فتح کرا دیا۔ دیکھو یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا، یعنی لڑائی کرنا، اور میرے لیے صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں درست ہوا۔ اب میرے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہ ہوگا، اس لیے اس کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں۔ یہاں کی گری ہوئی چیز صرف اسی کے لیے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے۔ جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہو اسے 2 باتوں کا اختیار ہے، یا تو قاتل سے فدیہ لے لے یا جان کے بدلے جان لے۔ حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول اس خر کاٹنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس خر کاٹنے کی اجازت ہے۔ پھر ابو شاہ یمن کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر فرمایا اے اللہ کے رسول میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ابو شاہ کے لیے
یہ خطبہ لکھ دو۔ میں نے اوزاعی سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ میرے لیے اسے لکھوا دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ وہی خطبہ مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں سنا تھا۔ روایت میں ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ ہے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، جس کا سورہ فیل میں ذکر ہے۔ اس حدیث سے عہد نبوی میں کتابت حدیث کا بھی ثبوت ملا، جو منکرین حدیث کی حفوات باطلہ کی تردید کے لیے کافی اور وافی ہے۔ باب لا تحتلب ماشیت احد بغیر اذن، کسی جانور کا دودھ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہ دوہا جائے۔ حدیث نمبر 2435۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی دوسرے کے دودھ کے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر نہ دوہے۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کر اس کا ذخیرہ کھولے اور وہاں سے اس کا غلہ اٹھا لائے، چورا لائے؟ لوگوں کے مویشیوں کے تھن بھی ان کے لیے کھانا یعنی دودھ کے گودام ہیں، اس لیے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہ دوہا جائے۔ اضطراری حالت میں اگر جنگل میں کوئی ریوڑ مل جائے اور مضطر اپنی جان سے پریشان ہو اور بھوک اور پیاس سے قریب المرگ ہو، تو وہ اس حالت میں مالک کی اجازت کے بغیر بھی اس ریوڑ میں سے کسی جانور کا دودھ دوہ کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ باب اذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها ودية عنده، پڑی ہوئی چیز کا مالک اگر 1 سال بعد آئے تو اسے اس کا مالک واپس کر دے، کیونکہ پانے والے کے پاس وہ امانت ہے۔ اب یہاں پر جو دوسرا مالک ہے یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے، جس کو یہ چیز ملی ہے۔ حدیث نمبر 2436۔ زید بن خالد الجہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، پھر اس کے بندھن اور برتن کی بناوٹ کو یاد کر لو، ذہن میں بٹھا لو اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے دے دو۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اسے پکڑ لو، کیونکہ وہ یا تمہاری یا تمہارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، راستہ بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے؟ آپ اس پر غصہ ہو گئے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ احمر وجہہ کہا، یعنی بعض راویوں نے۔ پھر آپ نے فرمایا احمر وجہہ یعنی چہرہ، اور آپ کا گال سرخ ہو گیا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اونٹ سے تمہیں کیا لینا دینا؟ اس کے ساتھ خود اس کے کھر اور اس کا مشکیزہ ہے، اس کا پیر ہے اور اس کا پیٹ ہے، اسی طرح اسے اس کا اصل مالک مل جائے گا۔ وہ اس کے پیٹ میں تمام پانی رہتا ہے، وہ اسے استعمال کرے گا۔ جب چشمے پر پہنچے گا تو پانی پی لے گا، پتیاں کھائے گا، یہاں تک کہ خود ہی اپنے گھر لوٹ جائے یا اس کا مالک اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور پھر اسے پکڑ کر لے جائے۔
مال کی حفاظت کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی نااہل اٹھا لے جائے گا اور وہ اسے ہضم کر بیٹھے گا۔ مضمون حدیث سے یہاں پر یہ جو باب ہے باب میں چھوڑ دیا، باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيء حتى لا يأخذها من لا يستحق۔ پڑی ہوئی چیز کا اٹھا لینا بہتر ہے، ایسا نہ ہو وہ خراب ہو جائے یا کوئی غیر مستحق اس کو لے بھاگے، ایسا آدمی اس کو اٹھا لے اور لے لے جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ مال کی حفاظت کے پیش نظر ایسا کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی نااہل اٹھا لے جائے گا اور وہ اسے ہضم کر بیٹھے گا۔ مضمون حدیث سے باب کا مطلب ظاہر ہے کہ تھیلی کے اٹھا لینے والے شخص پر نبی اکرم نے اظہار خفگی نہیں فرمایا، بلکہ یہ ہدایت ہوئی کہ اس کا سال بھر اعلان کرتے رہو۔ اگر وہ چیز کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اس کے متعلق امام احمد ابو داؤد میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العصا والصوت والحبل واشباہہ یلتقطہ الرجل ينتفع به، رواہ احمد و ابو داؤد۔ نبی اکرم نے ہم کو لکڑی، ڈنڈے اور رسی اور اس قسم کی معمولی چیزوں کے بارے میں رخصت عطا فرمائی جن کو انسان پڑا ہوا پائے، ان کو اٹھا لے اور ان سے نفع حاصل کرے۔ اس پر امام شوکانی کہتے ہیں، ان کی لمبی عبارت ہے، اس میں دلیل ہے کہ حقیر چیزیں جو راستے میں پڑی ہوئی ملیں ان سے نفع اٹھانا جائز ہے، ان کے لیے اعلان کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ 3 دن تک اعلان کرنا واجب ہے۔ امام احمد، طبرانی، بہقی اور جوزجانی میں ایسا ہی منقول ہے۔ حدیث نمبر 2437، سوید بن غفلہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سلمان بن ربیہ اور زید بن سوہان کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا۔ میں نے ایک کوڑا پایا اور اس کو اٹھا لیا۔ دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دو۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دوں گا، ورنہ خود اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ جہاد سے واپس ہونے کے بعد ہم نے حج کیا۔ جب میں مدینے گیا تو میں نے ابی بن کعب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتلایا کہ نبی اکرم کے زمانہ میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی جس میں 100 دینار تھے۔ میں اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ نے فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو۔ میں نے 1 سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا۔ آپ نے کہا 1 سال تک اور اعلان کرو۔ میں نے 1 سال تک اس کا پھر اعلان کیا اور رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس مرتبہ بھی آپ نے کہا 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ میں پھر 1 سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا رقم کے عدد، تھیلی کا بندھن اور اس کی بناوٹ اور ساخت کو خیال میں رکھو، ذہن میں اچھے سے رکھو۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دینا، ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ معلوم ہوا کہ نیک نیتی کے ساتھ کسی پڑی ہوئی چیز کو اٹھا لینا ہی ضروری ہے تاکہ وہ کسی غلط آدمی کے حوالہ نہ پڑ جائے، غلط آدمی نہ اٹھا لے۔
बाबु मन अर्रफ लुगता वलम यदफअहा इला सुल्तान, इस मसले का बयान कि लुगता का बतलाना लेकिन हाकिम के सिपुर्द न करना, यानी लुगता की तशहीर करना और लेकिन लुगता के बारे में हाकिम को कुछ कहने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। हदीस नंबर 2438। ज़ैद बिन खालिद अल जोहनी रिवायत करते हैं कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुगता के मुतालिक पूछा, तो आपने कहा 1 साल तक उसका ऐलान करो। अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो उसकी बनावट और बंधन के बारे में सही सही बता दे तो उसे दे देना, वरना अपनी ज़रूरियात में उसे खर्च करो। उन्होंने जब ऐसे ऊंट के मुतालिक पूछा जो रास्ता भटक गया हो, तो आपके चेहरे मुबारक का रंग बदल गया और आपने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? उसके साथ उसका मशकेज़ा और उसके खुर मौजूद हैं, उसके पाँव हैं, वो खुद पानी तक पहुंच सकता है और दरख्त के पत्ते खा सकता है और इस तरह वो अपने मालिक तक पहुंच जाएगा। उन्होंने रास्ता भूली हुई बकरी के बारे में भी पूछा, तो आपने कहा कि वो या तो तुम्हारी होगी या तुम्हारे भाई को मिल जाएगी, यानी असल मालिक, वरना उसे भेड़िया उठा ले जाएगा और वो उसे खा लेगा। बाबुन, इस बाब में कोई तर्जमा मज़कूर नहीं है, गोया पहले बाब ही से इसका ताल्लुक है। इस हदीस की मुनासबत बाबुल लुगता से ये है कि जंगल में उस दूध का पीने वाला कोई न था, तो वो भी पड़ी हुई चीज के मिसल हुआ और चरवाहा गो मौजूद था, मगर ये दूध उसकी जरूरत से जायद था। बाज ने कहा मुनासबत ये है कि अगर लुगता में कोई कम कीमत खाने पीने की चीज मिले तो उसका खा पी लेना दुरुस्त है, जैसे ऊपर खजूर की हदीस गुजरी। और ये दूध भी जब उसका मालिक वहां मौजूद न था, लेकिन हजरत अबू बकर ने उसको लिया और इस्तेमाल किया। इसे खजूर पर कयास किया गया। वो चरवाहा मौजूद था मगर वो दूध का मालिक न था, इस वजह से गोया उसका वजूद और अदम बराबर हुआ और वो दूध मिसल लुगता के ठहरा। इब्ने माजा में सही सनद के साथ अबू सईद खुदरी से मरफूअन मरवी है। इसका तर्जमा यह है, जब तुम किसी रेवड़ पर आओ तो उसके चरवाहे को 3 दफा पुकारो, वो कुछ भी जवाब न दे तो उसका दूध पी सकते हो, मगर नुकसान पहुंचाने का ख्याल न हो। इसी तरह बाग का हुक्म है। तहावी ने कहा कि इन अहादीस का ताल्लुक उस अहद से है जबकि मुसाफिरों की ज़ियाफत का हुक्म बतौर वजूब था। जब वो वजूब मनसूख हुआ तो इन अहादीस के अहकाम भी मनसूख हो गए। हदीस नंबर 2439। अबू बकर रिवायत करते हैं कि हिजरत करके मदीना जाते वक्त मैंने तलाश किया तो मुझे एक चरवाहा मिला जो अपनी बकरियां चरा रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम किसके चरवाहे हो? उसने कहा कुरैश के एक शख्स का। उसने कुरैशी का नाम भी बताया जिसे मैं जानता था। मैंने उसे पूछा, क्या तुम्हारे रेवड़ की बकरियों में कुछ दूध भी है? उसने कहा कि हाँ। मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरे लिए दूध दूहोगे? उसने कहा हाँ जरूर। चुनांचे मैंने उससे दूहने के लिए कहा
وہ اپنے ریوڑ سے ایک بکری پکڑ لایا، پھر میں نے اس سے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا، اس نے ویسا ہی کیا، ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر صاف کیا اور ایک پیالہ دودھ دوہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک برتن ساتھ لیا تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا، میں نے پانی دودھ پر بہایا جس سے اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر دودھ لے کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دودھ حاضر ہے یا رسول اللہ، پی لیجئے۔ آپ نے اسے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ اس باب کے لانے سے غرض یہ ہے کہ اس مسئلہ میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی باغ پر سے گزرے یا جانوروں کے گلے پر سے تو باغ کا پھل یا جانوروں کا دودھ کھا پی سکتا ہے، گو مالک سے اجازت نہ لے۔ مگر جمہور علماء اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے ضرورت ایسا کرنا جائز نہیں، اور ضرورت کے وقت اگر کر گزرے تو مالک کو تاوان دے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ باغ پر حصار نہ ہو تو میوہ کھا سکتا ہے، گو ضرورت نہ ہو یعنی باغ گھیرا ہوا نہ ہو۔ ایک روایت یہ ہے جب اس کی ضرورت اور احتیاج ہو یعنی حاجت مند ہو، لیکن دونوں حالتوں میں اس پر تاوان نہیں آئے گا۔ اور دلیل ان کی امام بیہقی کی حدیث ہے، ابن عمر سے مرفوعاً، جب تم میں سے کوئی کسی باغ پر سے گزرے تو کھا لے، لیکن جمع کر کے نہ لے جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں بغیر اجازت کسی بھی باغ کا پھل کھانا، خواہ حاجت ہو یا نہ ہو، مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کا دودھ نکال کر از خود پی لینا اور مالک سے اجازت نہ لینا، یہ بھی اس دور میں بالکل ٹھیک نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے۔ کسی شخص کی اضطراری حالت ہو، مجبوری کی حالت ہو، وہ پیاس و بھوک سے قریب المرگ ہو، اور اس حالت میں وہ کسی باغ پر سے گزرے یا کسی ریوڑ پر سے، تو اس کے لیے ایسی مجبوری میں اجازت دی گئی ہے، یہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں مالک اگر تاوان طلب کرے تو اسے تاوان دے دینا چاہیے، اور اگر پھل کھایا ہے تو پھل کا پیسہ، اور دودھ پیا ہے تو دودھ کا پیسہ اسے ادا کر دینا چاہیے۔ یہاں تک کتاب اللقطہ یعنی گری پڑی چیزوں کے مسائل آ کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا نیا مسئلہ شروع ہوتا ہے، وہ ہے ابواب المظالم والقصاص، لوگوں پر ظلم اور اس کے بدلے کا بیان۔ کہتے ہیں لفظ مظالم ظلم کی جمع ہے، جس کے معنی ہے لوگوں پر ناحق زیادتی کرنا، اور یہ بھی کہ ناحق کسی کا مال مار لینا، اور ظلم کے معنی کسی کا مال ناحق طور پر ہضم کر جانے کے ہیں۔ ویسے مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں ظلم وضع الشیء فی غیر موضعہ الشرعی، کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پر رکھنا، استعمال کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ امام بخاری نے اپنے اسلوب کے مطابق مظالم اور غصب کی برائی اور آیات قرآنی کو نقل فرمایا، جن کا مضمون ظاہر ہے کہ ظالموں کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت برا ہونے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا حصہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان ظالم کافروں کا مکر لکھا ہوا ہے،
اس کے سامنے کچھ نہیں چلے گی۔ گو ان کے مکر سے دنیا میں پہاڑ ہل جائیں اور پہاڑ سرک جائیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے مکر سے کہیں پہاڑ بھی سرک سکتے ہیں، یعنی اللہ کی شریعت پہاڑ کی طرح جمی ہوئی اور مضبوط ہے، ان کے مکر و فریب سے وہ اکھڑ نہیں سکتی۔ اس آیت کو لا کر امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ پرایا مال چھین لینا اور ڈکار جانا ظلم اور غصب ہے، جو عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ یہاں پر مکر آیا ہے، یہ تدبیر کے معنی میں اصل ہے۔ مکر یمکر مکرن، چال چلنا، فریب کرنا، تدبیر، یہاں تدبیر اختیار کرنے کے معنی میں ہے، اور فریب والی بات جو ہے وہ اردو میں ہے۔ فریب کرنا، سازش کرنا وہ اردو میں ہے، اور عربی میں جو مکر ہے مکر یمکرو، یہ تدبیر کے معنی میں ہے۔ باب فی المظالم والغصب، لوگوں پر ظلم اور ان کے مال زبردستی چھین لینے کی مذمت کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، اور ظالموں کے کاموں سے اللہ کو غافل نہ سمجھنا، اللہ تو انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی اور سر اوپر کو اٹھائے ہوئے بھاگے جا رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر رافعی رؤوسہم یعنی مقنعی رؤوسہم کی تفسیر کی ہے، اپنے سر اٹھائے ہوئے، اور مقنع اور مقمع کہتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہے۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، ان کی نگاہ ان کے خود کی طرف نہ لوٹے گی اور دلوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے، کہ عقل بالکل نہیں رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اے محمد، لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جس دن ان پر عذاب اترے گا۔ جو لوگ ظلم کر چکے ہیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، عذاب کو کچھ دنوں کے لیے ہم سے اور مؤخر کر دے، تو اب کی بار ہم تیرا حکم سن لیں گے اور تیرے انبیاء کی تابعداری کریں گے، ان کی باتیں مانیں گے۔ جواب ملے گا، کیا تم نے پہلے یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ تم پر کبھی ادبار نہیں آئے گا، اور تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی ہیں۔ انہوں نے بری تدبیر اختیار کی، اور اللہ کے ہاں ان کی یہ بری تدبیریں لکھ لی گئی ہیں، اگرچہ ان کی تدبیر ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ہل جائے، مگر وہ سب بیکار ثابت ہوئے۔ بس اللہ کے متعلق
ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ وہ اپنے انبیاء سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، بلا شبہ اللہ غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ ظالموں کے بارے میں ان آیات میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل واضح ہیں۔ انسانی تاریخ میں کتنے ہی ظالم بادشاہوں، امیروں اور حاکموں کے نام آتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں مخلوق الہی پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ اپنی خواہشات کے لیے انہوں نے زیر دستوں کو بری طرح ستایا۔ آخر میں اللہ نے ان کو ایسا پکڑا کہ وہ میں اپنے جاہ و حشم کے دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے اور ان کی کہانیاں باقی رہ گئیں۔ دنیا میں اللہ سے بغاوت کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ ظلم کرنا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے لیے اللہ کے ہاں کبھی بھی معافی نہیں جب تک خود مظلوم ہی نہ معاف کر دے۔ مظالم کی چکی آج بھی برابر چل رہی ہے۔ آج مظالم ڈھانے والے اکثریت کے گھمنڈ میں اقلیتوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ نسلی غرور، مذہبی تعصب، جغرافیائی نفرت، ان بیماریوں نے آج کے کتنے ہی فرعونوں اور نمرودوں کو ظلم پر کمر بستہ کر رکھا ہے۔ الہی قانون ان کو بھی پکار کر کہہ رہا ہے کہ ظالموں، وقت آ رہا ہے کہ تم سے ظلموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ تم دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ آنے والی نسلیں تمہارے ظلم کی تفصیلات سن سن کر تمہارے ناموں پر تھو تھو کر کے تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گی۔ آیت مبارکہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ ان اللہ عزیز ذو انتقام کا یہی مطلب ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔